تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. ذکر جہری مفید ہوتا ہے یا ذکر خفی، یہ آدمی کے احوال پہ ہے۔ بزرگ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیماری کا تقاضا کیا ہے، اس کو ذکر جہری سے فائدہ ہوگا یا ذکر خفی سے، پھر وہ تجویز کرتے تم جو بھی ہو ذکر کرتے رہو۔ کہتے کہ یہ آدمی پردیس میں ہے، وہ تو سالگرہ وغیرہ منانا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ میکے میں جا کے سالگرہ مناتے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں، اور ان کو بھی تم روک دو، لیکن نہیں رکیں گے، تمہارا فرض ہے روکنا، اس کے بعد گناہ ان پہ ہوگا۔ جتنی سالگرہ میں پیسے خرچ کرتے ہو اتنے پیسے خیرات کر دو، اتنے پیسے قرآن لے کے کتابیں لے کے مدرسے میں دے دو، جب تک پڑھی جائیں گی تمہاری اولاد کے لیے دعا ہوگی۔ یہ کیا سالگرہ، یہ تو انگریزوں کی رسم ہے۔ عالم اگر درس دے رہا ہو تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ کہاں ہے کہ عالم درس دے رہے تم اندھے ہو جاؤ۔ عقیق پتھر کا انگوٹھی پہنے، جو مرضی ہے پہنو، عقیق پہنو، زبرد پہنو، فائدہ شرع کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سوچو کہ نفع ہوتا ہے، یہ نفع نہیں ہوتا۔ اگر نفع ہوتا تو پھر حجر اسود میں نہ ہوتا۔ حجر اسود سے قیمتی پتھر کوئی ہے جو جنت سے آیا ہے؟ حضرت عمر اس کو بھی کہہ رہے انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ میں نے دیکھا حضور نے بوسہ دیا ہے تو میں بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ عقیدہ نہ رکھو، باقی جو مرضی ہے انگوٹھی پہنو۔ کہتے ہیں کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں حرم میں رہتا ہوں، ان کے لیے یہ دعا کرتا ہے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کے لیے طواف کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ ہندوستان میں ہمارے تبلیغی جماعت کے مرکز میں اختلاف ہے، اللہ اس اختلاف کو دور فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ یہ میرا بھائی اللہ کا نظام ہے، جہاں دین کی قوتیں ہیں وہاں شیطانی قوتیں بھی تو کام کر رہی ہیں۔ میرے والد نے دوسری شادی کی اور ہمارے سامنے اس کو 3 طلاقیں بھی دے دی، اب بھی اس کے ساتھ رہتے، وہ گنہگار ہے، اس کو کہو توبہ کرے، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب جب بھی ملیں گے وہ زنا ہوگا، وہ نکاح نہیں، نکاح ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ایسے آدمی کے ساتھ رہیں، بہتر ہے کہ نہ رہیں۔ حلالی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں اور 3 طلاقوں کے باوجود بھی حالات ایسے ہیں، بچے ہیں یا یہ ہے کچھ ہے، وہ پہلے خاوند کے پاس آنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ کسی اور بندے سے نکاح کرے اور وہ بندہ پھر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے، پھر عدت گزار کے پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ باقی یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ چلو کسی کو کہہ دیا کہ ایک دن کے لیے یار نکاح کر لو، ایک رات بیوی بیوی رکھ لو، صبح کو طلاق، یہ حرام ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ نے حلالہ کرنے والوں پر بھی اور کرانے والوں پر بھی لعنت بھی۔ سنت مؤکدہ، اگر نماز کھڑی ہو جائے، مثلا ظہر سے پہلے 4 رکعات سنت مؤکدہ ہے، ہم آئے نماز کھڑی تھی، نماز مل گئے، تو یہ 4 رکعات قضا کرنی پڑیں گی، سنت مؤکدہ کی قضا ہوتی۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس کو رونا آ جائے اور اس کے آنسو بھی نکل آئے، نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن آواز اتنا نہ ہو کہ اس کی آواز کی وجہ سے اس کی حیت بدل جائے، پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گھریلو حالات اور مشکلات سے دوچار ہوں، اللہ سے میرا بھائی دعا مانگا کرو، ایک تو استغفار پڑھا کرو، اور ایک اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام،
یاد الجلال والاکرام، چلتے پھرتے. یہ حضرت ابی الدرداء حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ان کا وظیفہ ہے. وہ ہمیشہ فرماتے تھے الزو بیاد الجلال، اللہ ذل جلال اکرام کے نام کے ساتھ پناہ پکڑو. اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، پڑھتے رہیں، اللہ پاک رحم کریں گے.